اس مباحثے میں جاوید اختر ایک بنیادی فلسفیانہ فرق کو پوری طرح نہیں سمجھ پائے، اور وہ ہے خالق اور نظام کا فرق۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ خدا ہر لمحے واقعے میں براہ راست مداخلت کرتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے ایک نظام بنایا، اس میں قوانین رکھے اور انسان کو اختیار دیا۔ اگر ظلم فوراً روک دیا جائے تو اختیار، آزمائش اور جواب دہی سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ جاوید اختر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے اس پر یقین کیسے کیا جائے؟ اسلام اس سوال کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کی بنیاد بدل دیتا ہے۔ نظر نہ آنا عدم کی دلیل نہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی مگر زندگی ممکن ہے۔ کشش ثقل نظر نہیں آتی مگر پوری کائنات اس پر قائم ہے۔ اسی طرح خدا کو آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا مگر اس کی نشانیاں عقل اور فطرت میں نمایاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نشانیاں آفاق میں بھی ہیں اور خود انسان کے نفس میں بھی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انسان شعور استعمال کرے۔ سائنس ایک اور حیران کن حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے فائن ٹیوننگ کہا جاتا ہے۔ کائنات کی بنیادی قوانین، زمین کا سورج سے فاصلہ، آکسیجن کا تناسب، پانی کی خصوصیات، اور اگر ذرہ سا بھی مختلف ہوتی یہ سب تو کائنات کا وجود ممکن ہی نہیں تھا۔ سوال یہ نہیں کہ زندگی کیسے بنی، سوال یہ ہے کہ زندگی کے لیے حالات اتنے درست کیوں ہیں۔ مولانا شمائل نے درست نقطہ اٹھایا کہ کائنات کا نظم اور توازن محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ قرآن سوال کرتا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں اب سے پیدا کیا؟ دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کی گردش، ماں کے رحم میں بچے کی تدریجی تخلیق، یہ سب کیسے ایک اندھے حادثے کا باعث ہو سکتے ہیں؟ الحاد، جنہیں ملحد کہتے ہیں، ایک بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ زندگی خود بخود کیمیائی تعاملات سے وجود میں آ گئی، مگر آج تک کوئی سائنسی تجربہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ بے جان مادہ خود سے زندہ خلیے بنا سکے۔ ڈی این اے جیسا معلومات سے بھرا ہوا کوڈ اتفاق سے وجود میں آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود سائنسی منطق کے بھی خلاف ہے۔ معلومات ہمیشہ ذہانت سے پیدا ہوتی ہیں اور بے شعور مادے سے بالکل بھی نہیں۔